الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء، آج جس کتاب کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات اور اعمال کی حفاظت جو کی گئی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تاریخ انسانی میں کسی شخصیت کے اقوال اور اعمال کی حفاظت کا وہ اہتمام نہیں ہوا جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی نفسانی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جن باتوں کی آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی تمہیں جن باتوں کا حکم دے وہ کرو، اسے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ تم میری بات کو غور سے سنو اور اسے بیان کرو۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع، کہ تم مجھ سے آج تم مجھ سے علم دین سیکھ رہے ہو، پھر بعد میں لوگ تم سے علم دین سیکھیں گے، پھر لوگ ان سے علم دین سیکھیں گے جنہوں نے تم سے علم دین سیکھا ہے۔ لہذا علم دین کو سیکھنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ حفظ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا ہے۔ انہیں احادیث کی اہمیت کی بنیاد پر وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی زندگی کو حفاظ حدیث کے لیے وقف کر دیا، اور انہیں احادیث کی اہمیت کی بنیاد پر اسماء الرجال کا فن وجود میں آیا، جن کے ذریعے سے 5 لاکھ سے زائد افراد کے حالات زندگی کو قلم بند کیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، اور جن لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو اس میں کھپایا ہے، اپنے آپ کو وقف کیا ہے، ان کے اعداد و شمار تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفصل میں یہ لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کے اقوال و افعال کو اتصال اور ثبوت کے ساتھ پیش کر سکے۔ یہ موقع اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو امتوں تک نہیں پہنچایا، چاہے وہ جلوت کا ہو، چاہے وہ خلوت کا ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی اور معاملات کے ساتھ کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور امت نے اس رہنمائی کو آگے تک پہنچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے۔
یہ جو کتاب آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ یہ حدیث کی کتابوں میں بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ ہفتوں کے سال میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ ہے شیخ عبدالحق الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس میں مقدمہ لکھا ہے جس میں آپ نے احادیث کے اصطلاحات اور اس کے معانی کو ذکر فرمایا ہے۔ جب تک آپ ان اصطلاحات کو نہیں سمجھیں گے، آنے والے دورے کے سال میں جو کتابیں آپ کو پڑھائی جائے گی ان کتابوں کو سمجھنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اس سال کو موقوف علیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال بچوں کو دور حدیث کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے۔ اصول حدیث، عقائد اور احادیث کی قسمیں اور اس کے کیا کیا اختلافات ہیں، حسن مرفوع، مقطوع، موقوف، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، یہ تمام چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں تاکہ بچے آئندہ سال احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی سمجھ سکے۔ تو آپ حضرات بہت ہی اہم ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے وقف کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان طلب علم کے لیے نکلتا ہے، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی احادیث کو یاد کرنے کے لیے سفر کرتا ہے یا اپنا وقت لگاتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے دعائی کرتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں، چرند پرند، چیونٹی تک اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آپ بڑے ہی بابرکت اور بہت ہی اہم آدمی ہیں، اور آپ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مہمان رسول ہیں، اور مہمان رسول کا جو اکرام ہونا چاہیے وہ کما حق کہو تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ہو سکتی ہے ہم سے، ہم اتنی آپ کے لیے کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج حالات بڑے ہی ناموافق ہیں۔ بیماریوں کی وجہ سے مدارس دینیاں بند ہیں اور مدارس کے طلباء پریشان ہیں۔ وہیں اساتذہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی کا اہم سرمایہ علم دین کو پڑھنے اور پڑھانے میں اور ان کو سمجھنے میں وقف کیا ہے، آج وہ مالی اعتبار سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ آج کوئی تنظیمیں، آج کوئی رفاہی تنظیمیں ہو یا اور کوئی تنظیم ہو، اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دیا اور یہی حال رہا تو مدارس میں ذہین طلباء آنے بند ہو جائیں گے، اور باصلاحیت علماء اگر اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے تو آئندہ باصلاحیت علماء کا سامنے آنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ایک غور طلب بات ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ اس کتاب کا اصل نام ہے مصابیح السنہ، اور اس کتاب کے مصنف ہیں محی السنہ امام ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حدیث کی یہ کتاب لکھی، اور جب یہ کتاب تیار ہو کر لوگوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے اس کتاب کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اور روز اول سے اس کی مقبولیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کتابوں کی دنیا میں بہت سی کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اپنے زمانے میں ابتدائی کتابیں میزان الصرف، نحو میر، علم الصیغہ، پنج گنج، اسی طریقے سے ہم نے منطق کے اندر صغرا، کبرا، عیسیٰ غوزی وغیرہ پڑھی، اور فارسی میں ہم نے جو ہے پند نامہ، گلزار دوستاں، آمد نامہ، یہ سب کتابیں ہم نے پڑھی۔
حالات کے اعتبار سے آج وہ کتابیں مدارس میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جو وقت کے حساب سے اسے بدل دیا جاتا ہے یا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مدارس میں شرح جامی کو نکال کے اس کی جگہ شذور الذہب رکھا گیا ہے۔ بعض مدارس میں تلخیص المفتاح نکال دیا گیا۔ بعض مدارس سے موقوف علیہ کے سال میں بیضاوی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو بعض کتابیں وہ ہیں جو حالات کے اعتبار سے اس کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے، لیکن مشکات وہ کتاب ہے جو روز اول سے آج تک اپنی تابانی کے ساتھ آج بھی لوگوں میں مقبول ہے، اور لوگ اس کتاب کو پڑھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ خطیب ہو، واعظ ہو، مقرر ہو، مدرس ہو، محدث ہو، ہر آدمی اس کتاب سے استفادہ کرتا ہے۔ بالآخر اس کتاب کے مصنف نے جب اس کتاب کو لکھا اور لوگوں کے سامنے یہ کتاب آئی اور لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، تو لوگوں میں ایک بات یہ مشہور ہو گئی کہ کتاب تو بڑی اچھی ہے، احادیث کا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اس کتاب میں حدیث کی سند کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ کشمکش تھی، لہذا اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اہل علم پیدا فرماتے ہیں۔ تو 200 سال کے بعد، اس کتاب کے لکھنے کے 200 سال کے بعد ایک عالم گزرے ہیں، شیخ ولی الدین، جو خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ اس کتاب کی خدمت کی جائے، تو انہوں نے اس کتاب کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کتاب میں صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے 2 فصلیں باندھی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ صاحب مشکات نے 14 کتابوں سے احادیث لی ہے مشکات شریف میں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں 2 فصل قائم کیا ہے۔ پہلی فصل میں جو روایت انہوں نے لائی ہے اس میں صحیحین سے روایت لائی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اور فصل ثانی کے اندر انہوں نے باقی 12 کتابوں سے احادیث لی ہے۔ تو لہذا انہوں نے جو حدیث ذکر کیا ہے عن ابن عباس قال عباس، ان الفاظ سے کیا ہے، باقی حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ تو شیخ ولی الدین خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک کام یہ کیا کہ حدیث کے نیچے حوالہ لکھ دیا، یہ جو روایت لی گئی ہے یہ بخاری کی ہے یا مسلم کی ہے۔ فصل ثانی میں جو روایت آپ نے ذکر کی ہے وہاں بھی خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے جات دیا ہے کہ یہ روایت کہاں سے لی گئی ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، کہاں سے لی ہے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے فصل ثالث کا اضافہ کیا۔ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تمام چیزیں انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد یہ کتاب مقبول ہے، اور روز اول ہی سے یہ کتاب درس نظامی میں شامل ہے۔ ہمارے بر صغیر ایشیا کے اندر، چاہے وہ علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلوی ہوں یا علماء غیر مقلدین ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے احباب ہو، ہر کسی کے مدرسے میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو غیر معمولی جو ہے اہمیت اور غیر معمولی مقبولیت سے نوازا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات طالب علم ہیں، تو آپ سے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو باوضو ہو کر بیٹھیں، با ادب ہو کر کے بیٹھیں، اور باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سبق ختم ہونے کے بعد نشاندہی کی ہوئی آپ اس کو نشاندہی کر لیں، اور سبق ختم ہونے کے بعد آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک سمجھ میں نہیں آئے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ بندہ ناچیز سے جہاں تک ہوگا ہم حتی المقدور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی،
ہم کتاب شروع کرنے سے پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ مقدمہ مشکات آپ کو پڑھا دیا جائے اور سمجھا دیا جائے تاکہ آگے کی باتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ انشاءاللہ باضابطہ سبق کا آغاز کل سے ہوگا۔